اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ کسی پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بیک وقت 9 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر 8 شرطیں بھی پائی جائیں اور ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا یہ ایک شرط ہے، بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے، غیر پاگل ہونا یعنی انسان پاگل نہ ہو، عاقل ہونا یہ تیسری شرط ہے۔ یہ تینوں ہم نے کل بتایا۔ چوتھی شرط ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آزاد ہونا، چونکہ اس زمانے میں غلامی کا تصور نہیں، تو اس لیے ہم اس کو بیان بھی نہیں کریں گے۔ تو اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو کتنی شرطیں بچی؟ 8 بچی۔ آزاد کو ہٹا دیا۔ پھر اگلی شرط ہے، ذہن میں رکھیے آزاد ہونا یہ بھی شرط ہے، چونکہ اب سبھی آزاد ہیں، اس لیے یہ مفروض ہے یعنی جب تک کسی چیز کا اپوزٹ نہ پایا جائے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 5ویں شرط ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کا بقدر نصاب، یعنی شریعت نے جو مال کے نصاب کو بیان کیا ہے کم سے کم اتنے مال کا مالک بھی ہو اور اس وقت یہ مال اس کے قبضے میں ہو۔ ایسا نہیں مثال کے طور پہ کسی انسان کے پاس مال تو ہے لیکن کم ہے، لیکن وہ کہیں پر سروس کرتا ہے، اگر سروس کا پیسہ جو ابھی آیا نہیں ہے وہ اس میں جوڑ دیا جائے مالک نصاب بن جائے گا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں، اس لیے کہ اسی وقت میں بقدر نصاب اس کی ملک میں مال نہ پایا گیا، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وہی بتا رہے 5ویں شرط میں مال کا بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح سے 6ٹھی شرط ہے، پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی پورے طور پر اس کا وہ مالک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پارٹنرشپ میں ہے، ظاہر سی بات ہے جتنا اس کے حصے میں ہے وہی جوڑا جائے گا۔ پورے طور پر اس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مال تو ہے آپ کے پاس لیکن دشمن کا اس پر قبضہ ہے، پورے طور پر آپ اس کے مالک نہ پائے گئے، مل گیا تو آپ کا ہے، نہیں ملا تو وہ سب کا سب کر لے گا۔ اسی طرح بتا رہے جو مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں، یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا، یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے، یا مدیون نے دین سے انکار کر دیا۔ مدیون کہتے ہیں اس کو جس کو آپ نے قرض دیا ہے، یعنی جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا، تو چونکہ جو قرض آپ دیتے ہیں اگرچہ وہ دوسرے کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے حقیقت مالک آپ کی ہے، لیکن اگر وہ انکار کر بیٹھے پھر کیا ہے وہ آپ کے کھاتے سے نکل جاتا ہے۔ بینکیں بھی یہ سسٹم چلاتی ہیں، NPS کو بولتے ہیں کہ وہ کون ہے، یا مدیون نے دین سے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں، پھر یہ مال مل گئے تو جب تک نہ ملے تھے اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں، جب مل جائیں تب تو زکوٰۃ واجب ہے، اور جتنے دن اس کے پاس نہیں رہا کون سی صورتوں میں شرطیں ہیں، شرط میں بھی شرط ہے،
مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا تو یہ تو ظاہر سی بات ہے ہلاکی ہو گیا. پھر آگے کیا بتا رہے ہیں؟ یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہیں. اگر گواہ ہے تو اس پر زکات دنوں کی لگے گی. یہ اس کے پاس جھوٹ ہے کہ چاہے تو زکات اس کی ابھی دے دے یا جب مل جائے جتنے سالوں کے بعد ملے گا وہ جتنے سال اس نے زکات اس پیسے کی ادا نہیں کی تھی اس کو ادا کرنا ہوگی تب. جبکہ غصب کے گواہ اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر معاف. یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تو ایسی صورت میں جب مال ملے گا تو زکات فرض ہوگی. جتنے دن مال اس کے سے غائب رہا زکات فرض نہیں ہوگی. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے کسی نے مال کو دفن کر دیا اور اس کو یاد ہے مال کہاں دفن ہے تو زکات ثابت نہیں. یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی, کسی کے پاس امانت رکھی آپ اس کو جانتے ہی نہیں, ہو گیا تو بھی جتنے دن تک نہیں ملے گا یہ مال زکات واجب نہیں ہوگی. مل جائے تو زکات واجب ہوگی اور نہیں ملا تو پورا مال ہی گیا. تو کسی انجان کے پاس امانت رکھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے. یا پھر اسی طرح سے آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا, آپ کے پاس اس کے گواہ بھی موجود نہیں. تو ان سب صورتوں میں جب تک مال نہ ملے تب تک کی زکات واجب نہیں, اور مل جائے تو جب مل جائے تو اس سال کی زکات واجب ہے, گزرے ہوئے سالوں کی زکات واجب نہیں. کسی کو کہہ رہے ہیں پورے طور پر اس کا مالک ہونا ضروری ہے, یعنی اس کا قبضہ ہو. مسئلہ اگر دین کہتے ہیں قرض کو, اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو قرض دے رکھا ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے, مگر ادا میں دیر کرتا ہے یا نادار ہے یعنی بہت مفلس ہے, یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا, یا وہ منکر ہے مگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں, تو جب مال ملے گا سال آئے گزشتہ کی بھی زکات واجب ہے. ان صورتوں میں اس کو اپوزٹ ہو گیا ہے, میں نے وہیں پہ سمجھا دیا اس کو بھی. یعنی کسی کے پاس آپ کا قرض ہے, وہ کہتا ہے ہاں قرض ہے, منع نہیں کرتا ہے, اگر وہ جواب میں کہتا ہے انکار کر بیٹھا ہو, لیکن دینے میں کیا ہے دیری کر رہا ہے, یا پھر بہت غریب ہے, یا قاضی کے یہاں سے اس کا حکم ہو چکا ہے کہ یہ مفلس آدمی ہے, یا پھر وہ انکار کر رہا ہے اور اس کے پاس گواہ موجود ہے. جب تک مال نہیں ملا کوئی بات نہیں, جب مال مل جائے گا جو سال گزرے ہیں ان سالوں کی بھی حساب لگا کر اس کو زکات دینا ہوگی. آگے فرما رہے ہیں غصب کیے ہوئے کی زکات غاصب پر واجب نہیں. غصب کہتے ہیں کسی کا مال چھین لینا, ہڑپ لینا. غصب کیے ہوئے کی زکات غصب کرنے والے پر واجب نہیں, یہ اس کا مال ہی نہیں, بلکہ غاصب پر یہ واجب ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس دے. اور اگر غاصب نے اس مال کو اپنے میں غلط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہو اور اس کا اپنا مال بقدر نصاب ہے تو پورے کے پورے پر زکات واجب ہے. اور جو اس نے غصب کیا ہے اس کا اس کو حشر میں جواب دینا. کیا سمجھ میں آیا؟ کسی نے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا, اب اس میں سے زکات نکال کر کے صحیح بن رہا ہے تو یہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا, اس پر زکات واجب نہیں ہے, بلکہ اس کا مال لوٹانا واجب ہے کہ جس کا اس نے مال ہڑپ کر لیا ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ ایک نے دوسرے کے, یہ چیزیں بہت پیش آتی ہیں, ایمانداری کا زمانہ نہیں. ایک نے دوسرے کے مثلا 1000 روپے غصب کر لیے, یہ 1000 کی مثال اس لیے دے, حالانکہ اس زمانے میں 1000 پر زکات صرف 1000 ہوتا, کیونکہ ابھی کیا ہے پہلے کیا ہے اگر کسی کا 100 روپے کا تبدیل ہو علی کے حساب تھا, تو ہمارے یہاں کے چور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, روپیہ گرتا رہتا ہے, اب کما کے جمع کیجئے, نمبر اس کے 1 لاکھ رہیں گے لیکن اس کی مالیت 20 سال کے بعد میں 10,000 90,000 کھا گیا, بے وقوف بنایا جا رہا ہے.
حالانکہ جو نصاب ہوتا ہے نصاب ہی رہنا چاہیے، یعنی روپیے کی مالیت نہیں گرنا چاہیے۔ بہرحال یہ 1000 سے مثال دے رہے ہیں، ہم اس کو دوسری جگہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک نے دوسرے کے مثلاً 1000 روپے غصب کر لیے، پھر وہی روپے اس سے کسی اور نے غصب کر کے خرچ کر ڈالے، یعنی کیا ہے، یہ کسی کے پیسے چھین کر کے لایا، اب کوئی اس کا بھی باپ نکلا، اس سے بھی چھین کر کے وہ کھا گئے، اور دونوں غاصبوں کے پاس 1000 روپے اپنی ملک کے ہیں، یعنی اپنے موجود ہیں، تو غاصب اول پر زکوٰۃ واجب ہے، دوسرے پر نہیں۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے نے جو غصب کیا گناہ تو اس کے سر پہ رہے گا، ایسا نہیں کہ وہ مال چلا گیا تو ابھی گناہ کر لیا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اس کے بعد اب جو 1000 روپے بچے وہ اپنے بچے، اور دوسرے پر جو ہے 1000 روپے یہ مانے جائیں گے کہ غصب کیے ہوئے ہی بچے، کیونکہ اس نے پہلے والے آدمی سے اس کو پیسے کو مار دیا۔ ابھی آپ کا ہے بھی ڈپوزٹ والا آ رہا ہے مسئلہ، شے مرہون کی زکوٰۃ نہ مرتہن پر ہے نہ راہن پر ہے، مرتہن تو مالک ہی نہیں اور راہن کی ملک تام نہیں کہ اس کے قبضے میں نہیں، اور بعد رہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ شے مرہون اسے کہتے ہیں، سمجھیے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی ہے، اس کو رہن کہتے ہیں، وہ جو شے رکھی جائے اس کو مرہون کہتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ مرتہن کہتے ہیں جو رہن پہ رکھتا ہے، رہن پہ لینے والے کو اور دینے والے کو راہن اور مرتہن کہتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ نہ تو راہن پر ہے اور نہ مرتہن پر۔ کیا مطلب، نہ تو اس کی زکوٰۃ اس پر ہے کہ جس کا یہ مال ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہی نہیں، کیونکہ کوئی چیز آپ رہن میں رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں رکھتے ہیں، تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ چیز نہیں اٹھائی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، تو ایک طرح سے اس کی ملکیت ختم ہو گئی، دوسرے پر واجب اس لیے نہیں کہ یہ اس کا مالک نہیں، جب چاہے وہ لوٹا سکتا ہے، تو دونوں پر یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان کا مسئلہ الگ ہے، اگر وہ اس طریقے کا ہے کہ کسی نے تجارت کی غرض سے دیا ہے اور پھر وہ اس نے کیا گروی رکھ دیا کسی کو، تو پھر اس کی صورت یہ والی پیدا ہوگی، ہیوی والا مسئلہ الگ ہوتا ہے اس سے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں جو مال تجارت کے لیے خریدا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضے کے بغیر مشتری پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور قبضے کے بعد اس سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا مطلب کہ کسی نے کیا مال خریدا، مثال کے طور پر کپڑا خریدا، دکان میں کپڑا، اب اس نے جو ہے پیمنٹ پورا کر دیا، سال گزر گیا پورا لیکن نہ اس کے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی وہ کپڑا اٹھا کر کے لایا، ظاہر سی بات ہے مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ اس پر نہیں۔ اسے بتا رہے ہیں مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، تو خریدنے والے پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن جب اٹھا کر کے لے آئے گا اس کا اس پر قبضہ ہو جائے گا، جو زمانہ گزرا اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے، چھٹکارا نہیں، تاخیر کی جا رہی ہے، صرف اتنا یاد رکھیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی، پہلا ہے مسلمان ہونا، انسان کا بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، انسان کا عاقل ہونا یعنی پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں، آزاد ہونا یعنی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، مال کا بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا یعنی اس کا مالک ہو، یعنی نصاب کے برابر اس سے کم نہ ہو، پھر پورے طور پر اس کا وہ مالک ہو یعنی اس پر قبضہ بھی، یعنی مالک تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، تو بھی زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی۔ یہ 6 شرطیں ہو گئی۔ اب 7ویں شرط بتا رہے ہیں نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ آپ کے مطلب کے سارے مسائل اس میں آئیں گے، سب سے لمبا اسی کا بیان ہے، تھوڑا اختصار بتا دوں، باقی کر بتاؤں گا۔ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، دین کہتے ہیں قرض، ہمیں بار بار آپ کو مثال کے ساتھ بتا بھی دیتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے،
5 लाख के लिए उसका कर्ज भी है, दैन से फारिग नहीं हुआ, यानी उसका 5 लाख रुपया जो उसकी जेब में रखा हुआ है वो दैन में डूबा हुआ है, इसलिए इस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। वही बता रहे हैं निसाब का दैन से फारिग होना ये 7वीं शर्त है ज़कात के फर्ज होने के। बता रहे हैं कि निसाब का मालिक है मगर उस पर दैन है यानी कर्ज है कि अदा करने के बाद निसाब नहीं रहता, तो ज़कात वाजिब नहीं, ख्वाह वो दैन बंदे का हो जैसे कर्ज ज़र समन, यानी किसी बंदे का हो, क्या होता है किसी से कर्ज लिया हो या किसी से सोना लिया हो, सर कहते हैं, या फिर किसी से कोई चीज कीमती चीज ली हो या किसी चीज का तावान, तावान आप नहीं समझेंगे, तावान कहते हैं यानी बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि उससे उस पर तावान लाजिम आता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी ने कहा मेरी तरफ से कुर्बानी कर दी और बकरा ईद का टाइम आने से पहले कुर्बानी कर दी, तो आप पर तावान लाजिम है, इसलिए कि आपने उसकी हुक्मतुली की, तो ये आपने गलत किया, उसी तावान कहते हैं। तो अगर उसका पैसा तावान और भी वो सूरत होती है इसकी, तावान में डूब जाए पैसा तब भी, और फिर तावान निकालने के बाद में अगर निसाब के बराबर माल ना बचे तो ज़कात वाजिब नहीं हो। या अल्लाह का दैन हो जैसे ज़कात यानी कई साल की ज़कात है तो आप उस साल की ज़कात निकाल करके फिर उसको देते हैं माल को, तो आगे चल के ज़कात यानी निसाब से कम हो जा रहा माल, तो अगले सालों की ज़कात वाजिब नहीं रहेगी। जैसे अल्लाह ताला का दैन हो जैसे ज़कात, खिराज, खिराज समझते हैं, खिराज कहते हैं खेती जो करते लोग, अगर वो बारिश से पैदा हो तो उसमें से 10वां हिस्सा निकालना जरूरी है, ज़कात को 40वां हिस्सा है, और अगर पानी जो है तो आप पाशी से यानी हाथ से पानी लगाया गया हो तो उसका 20वां हिस्सा निकालना जरूरी है, इसी को खिराज कहते हैं। मसलन कोई शख्स सिर्फ एक निसाब का मालिक है और 2 साल गुजर गए कि ज़कात नहीं दी, फिर मिसाल से भी समझा रहे हैं, तो सिर्फ पहले साल की ज़कात वाजिब है, दूसरे की नहीं, कि पहले साल की ज़कात जिस पर दैन है उसके निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं रहती, दूसरे साल की ज़कात साबित हो जाएगी, लिहाजा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं। यूं ही अगर 3 साल गुजर गए मगर तीसरे में 1 दिन बाकी था कि 5 दिरहम और हासिल हुए, जब भी पहले ही साल की ज़कात वाजिब है कि दूसरे और तीसरे साल में ज़कात निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं। हाँ, जिस दिन के वो 5 दिरहम हासिल हुए उस दिन से 1 साल तक अगर निसाब बाकी रह जाए तो अब उस साल के पूरे होने पर ज़कात वाजिब होगी। यूं ही अगर निसाब का मालिक था और सारे तमाम पर ज़कात न दी, फिर सारे माल को हलाक कर दिया, फिर और माल हासिल किया कि ये बक़द्रे निसाब है, मगर साल अव्वल की ज़कात जो उसके ज़िम्मे दैन है उसमें से ना निकाली तो निसाब बाकी नहीं रहती, तो इस नए साल की ज़कात वाजिब नहीं। और अगर उस पहले माल को उसने क़स्दन हलाक ना किया बल्कि बिला क़स्द हलाक हो गया तो उसकी ज़कात जाती रही, लिहाजा उसकी ज़कात दैन नहीं, तो इस सूरत में इस नए साल की ज़कात वाजिब है। तो क्या है ये दैन की बहुत सारी सूरतें, इंशाअल्लाह इसको तफसील के साथ कल बताएंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, ज़कात के फ़र्ज होने के लिए 9 शर्तें हैं, मुसलमान होना, आक़िल होना, बालिग़ होना, आज़ाद होना, माल का बक़द्रे निसाब होना, पूरे तौर पर माल का मालिक होना और माल का दैन से फारिग़ होना। इंशाअल्लाह कल तो ये आज वाला तफसील से बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को